बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो आज के वीलॉग की अहम खबर आपसे जो शेयर करेंगे वो है कि तौहीन अदालत के केस में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास उनको आज सज़ा भी होगी और वो नाअहल भी हो गए। अब इसका बैकग्राउंड क्या है ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से वहाँ पर जो सियासी सूरत हाल थी वो गुमगू का शिकार थी और उसमें बहुत सारे अभाम थे और ये जो लोग वहाँ पे क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे वो ये बता रहे हैं और देखते रहे हैं वो ये कि जी वहाँ पर हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी और वफाकी हुकूमत की गहरी नज़र थी कि कोई मौका मिले और फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास जो है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उसको ख़त्म किया जाए और पीडीएम की हुकूमत वहाँ पे लाई जाए। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो जब जो भी वफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, नॉर्मली आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर ऐसी है कि उसी पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में भी होती है। तो अभी जब से इमरान खान साहब की हुकूमत वफाक में ख़त्म हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत चल रही थी। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी है और आपको पता है कि पंजाब में जब इमरान खान के घर पर ज़मान पाक लाहौर पे पुलिस का रेड हुआ था इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, तो कुछ ख़बरें इस तरह की भी उड़ी थी कि गिलगित बल्तिस्तान की कुछ पुलिस वहाँ पर आई है प्रोटेक्शन देने के लिए। फिर आईजी पंजाब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि जो डिसिप्लिन फोर्स का मेंबर होता है वो एक डिसिप्लिन फोर्स का मेंबर दूसरी डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर के ख़िलाफ़ कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह की बातें होती रही हैं। तो जो आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत वफाकी हुकूमत की आंख में खटकती रही है और अभी कोशिश वफाकी हुकूमत की ये थी कि किसी तरह से उस हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए और वहाँ पे पीडीएम की हुकूमत लाई जाए और अपना प्राइम मिनिस्टर लाया जाए। अब जो तवक्कुआत थी वो तो ये थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उसी तरह का एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ भी आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ ये कि जो वहाँ की अदालत है उन्होंने ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। प्राइम मिनिस्टर सिटिंग जो है उनके सरदार तनवीर इलियास उसके ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं और ये फ़ैसला मेरे सामने तकरीबन 5-6 सफ़ात का फ़ैसला है और वो मैंने पढ़ लिया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने कोई तकरीर की थी, उस तकरीर का जो कंटेंट है वो भी इसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लगा दी गई है, जिसमें उन्होंने कुछ कहा है कि स्टे देने वाला ये नहीं देखता कि मैं स्टे क्यों दे रहा हूँ, और इस तरह की कुछ बातें हैं अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने की हैं, ये कंटेम्पचुअस है। देयरफॉर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है उनका 1974 का, उसके तहत हम इनको सज़ा सुना रहे हैं और इनकी नाअहली भी 2 साल की अब हो गई है। तो उस सारी पॉलिटिकल पस मंज़र में ये चीज़ एकदम सामने आ गई है। मतलब कि जो मैं अब किसी तरीके से इस चीज़ को डायरेक्टली उसके साथ तो नहीं जोड़ा क्योंकि मैं तो कोई तौहीन अदालत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि इस फ़ैसले के आने से पहले और तौहीन अदालत के फ़ैसले में नाअहल होने से पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर के तनवीर इलियास, इनकी हुकूमत को गिराने की प्लानिंग वफाकी हुकूमत या पीडीएम की 13 जमातें कर रही थी। लेकिन उतनी देर में ये फ़ैसला आ गया और इनकी ये बतौर वज़ीर आज़म जो है इनकी तो अब नाअहली हो गई, ये वज़ारत उज़्मा के ओहदे से भी हट गए, वही जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हुआ था। तो अब जो है होगा ये कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कोई एक शख्स लेगा, लीडर ऑफ द हाउस तो अपॉइंट करना है असेंबली ने आज़ाद कश्मीर की, उसमें अगर कोई ऐसा बंदा सामने आता है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अभी तक तो पीटीआई वाले वहाँ पे हुकूमत बना के बैठे हुए थे ना, अब अगर पीडीएम वाले हुकूमत वहाँ पे बना लेते हैं और उनका बंदा सामने आ जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि जी प्लानिंग हो रही थी, कोशिश हो रही थी, चाहते ये थे कि किसी तरह पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करें, वो सारी बातें दुरुस्त साबित होंगी। और अगर ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन होता है कि कोई और आ जाता है, पीडीएम से आ जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो इसका मतलब ये है
کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی پلاننگ تھی اس حوالے سے وہ کامیاب ہوئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے، اور آل آف اے سڈن یہ حکومت، کیونکہ ادروائز تو ان کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، لیکن ٹینیور سے پہلے یہ چلے بھی گئے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کے نتیجے میں، اور پھر پی ڈی ایم کا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم نے جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو ممبران ہیں ان کو آلریڈی پہلے سے مینج وغیرہ کر لیا ہوا ہے یا کر لیا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ چیز وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ہے جی سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، وہ چیلنج کر دیا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں بھی، اور وہ چیلنج ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور وہ چیلنج ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں بھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اعتراض لگایا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ابھی کیونکہ قانون نہیں بنا ہے تو جب تک یہ قانون نہیں بنتا تب تک آپ اس کے خلاف کوئی درخواست بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اعتراض درست ہے کہ جب تک یہ قانون نہیں بنا تو آپ اس کے اوپر درخواست نہ دیں، لیکن سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشنز داخل ہو گئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جو لیجسلیشن پاس کی ہے ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے تھرو وفاقی حکومت نے، درست ہے یا غلط ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 10 اپریل کی ڈیٹ گزر چکی ہے، آج 11 اپریل ہے، اور 10 اپریل کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے ریلیز کرنے کا حکم دیا تھا الیکشنز کے لیے، جو کہ انہوں نے نہیں کیے۔ اب اس کا ایک بل انہوں نے پارلیمنٹ میں پریزنٹ کر دیا ہے، وہ بالکل مطلب کہ غیر منطقی بات ہے، کیونکہ یہ تو ایسے فنکشنز ہیں جس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں بل پاس کرانے کی یا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو وفاقی حکومت خود سے گورنمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے بھی ہیں اور وہ فنڈز ریلیز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو مؤخر کرنے کے لیے انہوں نے کر دیا۔ اب پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جی جائیں گے، عدالت جائیں گے اس کے خلاف۔ اب آنے والے دنوں میں عدالت اس پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرے گی یا پھر سیکرٹری خزانہ کو بلا کر پوچھے گی اور وہ بولے گا جی کہ حکومت جو ہے پیچھے انہوں نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا، میں بے بس ہوں اور میرا قصور نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت کے کسی نمائندے کو، پولیٹیشین کو، فائننس منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بلائے گی پہلے سپریم کورٹ، پھر ان سے پوچھے گی، پھر وہ کہیں گے کہ اچھا جی ہمیں تو نہیں پہلے سمجھ لگی تھی لیکن یہ پرابلمز ہیں لیکن ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب نہ مانے ان کو موقع دیا جائے، پھر توہین عدالت شروع ہوگی۔ تو اس میں ابھی وضاحت سے کوئی چیز کہی جا سکتی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر بہت ایکٹیو ہو کے پرسو کرے گی یا پھر سپریم کورٹ ابھی حکومت کو بلائے گی، ان کا موقف لے گی، وہ اپنا رپورٹ جمع کروائیں گے، پھر اس رپورٹ کے روشنی میں وہ اپنے دلائل دیں گے کہ کیوں فنڈز ایشو نہیں ہو سکتے، پھر سپریم کورٹ اس پہ اعتراض اٹھائے گی، پھر وہ اس کا جواب دیں گے، پھر سپریم کورٹ حکم دے گی، پھر وہ اس کو یا تو مانیں گے اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر جا کے سپریم کورٹ کہے گی اچھا جی اب حکومت والے یا پرائم منسٹر صاحب یا فائننس منسٹر صاحب ادھر آ جائیں اور اب توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، تو اس میں کافی دن لگ سکتے ہیں۔ آخری چیز اس ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کریں کہ شہباز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی تمام تر پیش گوئیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بات تو درست ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں حیران شہباز شریف صاحب کے اس کانفیڈنس میں ہوں، جس کانفیڈنس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا، کہ جیسے ڈیفالٹ نہیں کیا تو پتہ نہیں کتنا بڑا تیر مارا ہے، مطلب کہ دس از دی منیمم دیٹ اے گورنمنٹ کوڈ ہیو ڈن کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ مطلب کہ کیا اس کی کیا تعریف کریں آپ کو کہ ڈیفالٹ سے بتا لیا، اللہ معاف کرے کہ فائنینشیل ایک جو ڈیوسٹیشن ہے آپ نے اس میں ڈلنے سے بچا لیا۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 4 ارب ڈالر تک چلے گئے، خام مال ادویات جو ہیں وہ اس کا خام مال آپ کو مل نہیں رہا تھا، شرح سود آپ کی 21% پہ چلے گی، گروتھ ریٹ آپ کا 0.06% پہ گیا، مہنگائی کی شرح 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے 30% پہ گیا، لوگ یہاں سے ہجرت کر کے باہر کے ملکوں میں گئے، قرضہ 12,000 ارب روپے بڑھ گیا۔ اتنی ساری باتیں ہیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو کہ اس حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی وضاحت ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مطلب کہ اس 1 سال میں پاکستان معاشی اعتبار سے جتنا تنزلی کا شکار ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اس میں ریکارڈز ٹوٹے ہیں لیکن اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اور جی کیا کہا جا رہا ہے ٹویٹ میں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ کی تمام تر پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کر دیا، تو بہت بڑا مارکا جی، بہت بڑا مارکا ہے، بہت بڑا مائل سٹون ہے جو آپ نے اچیو کیا، لیکن اگر اسی طرح کہ مائل سٹونز حکومت وقت ذہن میں رکھے گی اور اکارڈنگلی چلے گی کہ بس مکمل تباہی نہیں ہونی چاہیے، مکمل ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر ستیاناس مکمل ہو جائے گا، اس سے بچیں اور باقی تمام تر فوکس جو ہے وہ سیاسی اب رانا ثناء اللہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے
اس میں انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر عمران خان کی یہ حرکتیں رہیں گی تو اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے. بھئی عمران خان یا آپ کی آپس کی لڑائی میں انتخابات کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں بھئی؟ اس کا تو تعلق پاکستان کے عوام سے ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہے. انہوں نے اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے. ان کا حق ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعے حکومت کا انتخاب کریں، الیکٹ کریں اس کو آپ کیسے ڈیلے کر سکتے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں اس کو ڈیلے کرنے والے؟ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اگر یہ حرکتیں رہیں تو انتخابات نہیں ہوں گے اکتوبر میں بھی؟ مطلب کہ who are you sir؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور عمران خان کی جو بھی حرکتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ پرسنل لیول پہ اپنے پرسنل سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں، سو بسم اللہ. لیکن لوگوں کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے انتخاب. انہوں نے ووٹ دینا ہے، انہوں نے اپنی حکومت کا چناؤ کرنا ہے. یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی مارشل لا ہے. تو یہ عجیب و غریب ایک سٹیٹمنٹ ہے رانا ثناء اللہ کا. تو اس طرف کیوں؟ کیونکہ جو فوکس ہے وہ صرف یہ ہے کہ منیمم، میرے خیال میں اپروچ یہ ہے کہ منیمم آپ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو مینج کریں. ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا جی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، زبردست، کیا کام، ٹھیک ہے. 33 نمبر لے کے اگر آپ پاس ہو رہے ہیں تو کوئی آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے اس چیز سے کہ جو بندہ فرسٹ ڈویژن لے کے یا پھر فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. آپ کا ویژن ہی اتنا ہے کہ 33 نمبر لینے، 33 نمبر لے کے بس پاس، اور ڈیفالٹ سے بچ کے ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. بھئی اوپر، اس کے اوپر ہمارا خواب ہے کہ یہ ملک ترقی کرے، آگے بڑھے، لوگوں کو روزگار میسر ہو، یہاں پہ بنیادی ضروریات زندگی میسر ہوں، کوئی گرین پاسپورٹ کی عزت ہو، کوئی ویزے کے لیے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. وہ سارا ایجنڈا کہاں پہ ہے؟ اس کے لیے کیا کام کیا آپ نے پچھلے 1 سال میں؟ کچھ بھی نہیں آپ بتاتے اس حوالے سے. بہرحال یہ سچویشن ہے. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.